آدمی ہے اور سچا آدمی پاکستان میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اوکے تھینک یو. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو جی فرمائیے. جی فرمائیے. بولا ذرا پینل سے بات کرا دیں. آپ پلیز بات کیجئے, جلدی کریں, ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. جی جی فرمائیے. ہیلو آپ پلیز ٹی وی کی آواز ہلکی کر لیں, آپ ٹیلی ویژن کی آواز ہلکی کریں اور پھر ہم سے بات کیا کریں پلیز. جی میں ان خاتون کا جواب دینا پسند کروں گا. یہ میری بہن ہے بصیرت خاتون, انہیں یہ سوچنا چاہیے, کہتے ہیں کہ فیملی کیا, ان کے ہسبینڈ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, ان دونوں میں سے خدا نہ خواستہ کوئی یا میری وائف یا کوئی دنیا تو میری وہ فیملی کا حصہ نہیں ہوگی. اور پھر پارٹی سب سے بڑی فیملی ہوتی ہے, وہ خاندان ہوتا ہے. کوئی زرداری صاحب کو کسی اور پارٹی سے نہیں اس پارٹی میں آئے, اور ان کی وائف ہے, اور وہ جتنا انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. اب میں اگلی بات کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں جی کہ ملک کے حالات دیکھیں اور حقانی اور یہ بھی میرے بھائی مجھے لگتا ہے آج انفارمیشن لے کے نہیں آئے. اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ ہم نے وہ اپروول لے لیا ہے, اور اکرم شیخ کو خط بھی لکھ دیا ہے. اکرم شیخ نے خط ملنے سے پہلے ہی نا ہوا میں ٹلے مار دیے آ کے, اور آرمی کا ایک آفیسر ان پہ ڈیپیوٹ کریں گے. تو اور کیا ہونے چاہیے. منصور اجاز ہی از پلئنگ, یہ دیکھ لیجئے گا. وہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا, لیکن جو میمو گیٹ کے لیے نہیں تو نون لیگ نے جو درخواست ڈالی ہے, وہ چاہ رہا ہے اجاز منصور کہ چیف آف آرمی اسٹاف انہیں ایئرپورٹ پہ لینے آئے, یا اس طرح کیوں نہیں کر دیتے. چلے اس طرح کر لیتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ دے دے نا, جنہوں نے کیا ہے وہ دے دے, اس طرح کر لے. ہاں بالکل, نواز شریف اپنی سیکیورٹی دے دیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ہم ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محسن نام ہے میرا. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ دو صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں. جی یہ ایک صاحب جو این آر او پہ بڑے ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں, اچھی لگ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائر ہیں, میں بھی ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, میں ریگارڈلیس پریزیڈنٹ آف پاکستان اینی باڈی, پہلے تو ان کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ کرمنل اور سول کیسز میں فرق کیا ہوتا ہے, اور کون سا کیس کرمنل ہے اور کون سا کیس سول ہے. اس کے بعد پھر ذرا بات کی جائے تو اچھی لگتی ہے بحث. اور دوسری ایک کالر نے میری ہماری کوئی ایک اور کالر نے پہلے بات کی, انہوں نے حقانی صاحب کا نام لیا, اجاز منصور کا. بینگ اے پاکستانی آپ سوچیں, ایک شخص نے پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. ریگارڈلیس کہ میمو گیٹ ہے یا نہیں ہے, وہ پروو ہوگا کس نے کیا, کون اس میں انوالو ہے, وہ بات کی بات ہے. پہلے یہ دیکھیں جس شخص نے کیا اس کا کریکٹر کیا ہے. اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے تمام حربے ہسٹری اٹھا کے, انٹرنیٹ پہ بھی ہر بندہ سمجھدار ہے ماشاءاللہ, ٹیکنالوجی سے واقف ہے, تھوڑا بہت دیکھ لے کہ منصور اجاز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا رول ورلڈ میں کیا رہا ہے. وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اینٹی پاکستان, وہ اینٹی مسلم ہے اگر ویسے کام کرتا ہے. ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے پہلے کیا کچھ کیا ہے, ابھی وہ کیا رول ادا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سمجھ آ گئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کیجئے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے کافی ان کا مشہور تھا, زرداری صاحب 10% کمیشن لیتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور اب اور پھر وہ ذہنی طور پہ بھی مینٹل تھے. ایک ذہنی طور پہ مینٹل انسان صدر کیسے رہ سکتا ہے, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل جی, تو ذرا ان سے پوچھیں جو پیپلز پارٹی کے چمچے, میں کہوں گا ان کو حضرات کو, جو یہ بیٹھے ہیں, جو زرداری صاحب کے بڑی شان. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ڈاکٹرز کے لے کر آئے تھے کہ ان کی ذہن جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اٹینڈ کر سکیں ان کے. آپ کو شامل کرتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ میمو گیٹ کو, کیونکہ اب تو جو لگتا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ نکل رہا تھا لیکن اب دم نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. دیکھیے میمو گیٹ کا مسئلہ پاکستان کی سالمیت, ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیشلی جو میجر جن کا رول ہے پاکستان کے اندر, جوڈیشری ہے, اس میں آپ کے فورسز ہیں, آرمی ہے, ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک الزام کہہ لیں گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو گورنمنٹ کلیئر کرے.
عوام اس کو دیکھنا چاہتی ہے, لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس چیز کو پرولونگ کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں پرولونگ کیا جا رہا ہے, بتائیے جلدی سے, ہمارے پاس 2 منٹ جی رہ میں گئے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جب ہم کہتے تھے نا کہ NFC ایوارڈ, تو کہتے تھے جی عوام کو اس کا کیا فائدہ, تو اس کا عوام کو کیا فائدہ, یہ کیا روٹی دے گا عوام کو. جب ہم کہتے تھے کہ 18th اور 19th امینڈمنٹ کچھ نہیں, اب 2010 اور 11 کا جو NFC ایوارڈ ہوا ہے اس میں 142 بلین وہ اسی وقت ڈسپرس کیا گیا زیادہ شیئر کے ساتھ. پہلے وفاق کے پاس 63% ہوتا تھا, اب 57% اگلے بجٹ میں 1300 بلین جو کہ 1.3 ٹریلین روپیز بنتا ہے وہ صوبوں کو جائے گا, وفاق کو کام آئے گا. اب پیپلز پارٹی کو آپ نے ووٹ نہیں دینا. مجھے ایک آخری منٹ دیں, صدارتی اختیارات پیپلز پارٹی نے دیے, خبرداری سے ووٹ دیں. مالاکنڈ ٹھیک کیا, اسے نہیں ووٹ دینا. گلگت بلتستان کیا, بلوچستان کیا, کشمیر انڈیا معاملہ ٹھیک کیا, سیاسی قیدی نہیں رکھے, اس کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا. سن لیں, کے پی کی کیا, نیٹو سپلائی بند کی, شمسی ایئر بیس, بون کانفرنس, مارک گروزمین کو نہیں آنے دیا, بے نظیر انکم سپورٹ 12% شیئر, کانٹریکٹ ملازمین کو پکا کیا, ججز کو رہا کیا, بحال کیا, محسن پاکستان قدیر خان کو رہا کیا, عسکری ادارے کا دفاع کیا. ان کو ان کے کاموں پہ ووٹ نہیں دینا کسی نے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب ان کا حشر کیا ہوگا. آخری بات یہ, آپ میری بات لکھ لیجئے گا, خدا نہ خواستہ یہ اسمبلی میں آئیں گے نا, جس طرح یہ جلسوں میں نہیں کرتے گانے بجانے, اسمبلی میں بھی انہوں نے قرارداد لانی ہے کہ درمیان میں گانے بجائیں, اور ان کے 3 گروپ بنیں گے, ایک نظریاتی ہوگا, ایک اختیاراتی اور ایک خیراتی. نظریاتی کے چیئرمین ہوں گے جاوید ہاشمی, اختیاراتی کے ہوں گے شاہ محمود قریشی, اور خیراتی کے ہوں گے جنرل عمران مشرف. تو عمران خان, اچھا جنرل عمران, وہ جنرل عمران مشرف کیوں میں کہتا ہوں کہ جنرلوں کے بل پہ وہ شروع سے ہی آ رہے ہیں. عمران وہ خود ہیں, اور مشرف ان کے سیاسی گاڈ فادر تھے, وہ نام ہمیشہ لگتا رہے گا ان کے ساتھ. تو یہ جو بات کہتے ہیں نا عمران خان کہ جو میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, وہ واقعی وہی کر رہے ہیں کہ شروع سے ہی جنرلوں کے ساتھ آئے ہیں, اب بھی وہی ساتھ لے رہے ہیں. انہوں نے تو بڑا نام دے دیا. دیکھیے میں ذاتیات پہ جانا بالکل پسند نہیں کریں گے. جو ایشوز ہیں اگر ہم ان پہ بات کریں تو یہ ایشو نہیں ہے, اچھا ہوگا. مطلب یہ ایشو نہیں ہے, جنرل کے ساتھ آپ آ رہے ہیں, یہ ایشو نہیں ہے. ساتھ آپ نے مشرف اور پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا, کوئی بات نہیں نا, وہ آپ کے لیڈر نے خود سپورٹ کیا ہے, وہ تھا سر. دیکھیے آپ ان کے پاس کیے ہوئے NRO پہ آج تک کیسز کو پرولانگ کر رہے ہیں. ابھی تک اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو انڈیمنیفائی نہیں کیا, ہم نے تو انڈیمنیفائی نہیں کیا. یہ صرف انہی کا دیا ہوا آپ کے پاس. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اب یہ لوٹوں کی PTI بن گئی ہے بس. اب بہت شکریہ, دیکھیے تھینک یو سو مچ. میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے, ایک سیکنڈ دے دیجیے گا, ٹائم بالکل نہیں. کوئی لوٹا ہے, کوئی مجرم ہے یا جو بھی ہے, وہ پاکستانی بھی ہے, اور ہم نے ابھی کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. پیپلز پارٹی پاکستانی نہیں ہے, PTI نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا, کسی لوٹے کو یا کسی چور کو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر میمو گیٹ کی بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی NRO کی, لیکن بات ناظرین سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کیس, کچھ بھی چیزیں نکل آتی ہیں تو طاقتور جو ہے ہمیشہ وہی جیتتا ہے. اب فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بہت طاقتور ہے, اور جب حکومت طاقتور ہوتی ہے تو نیچرلی یہی بات ہے کہ حکومت جیتے گی, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, چاہے آپ گواہوں کو مٹا دیں, چاہے آپ کچھ بھی اپنے وکیلوں کو چینج کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن جیتے گی حکومت, کیونکہ اس وقت حکومت طاقتور ہے. اور ہم یہی کہیں گے اگر آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے تو اپنے ووٹ کا استعمال کریے گا جب آپ کو موقع ملے, اور اپنے ووٹ صحیح لوگوں کو دیجیے گا. اور میں یہی کہوں گی کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, اپنی سونی دھرتی ماں پاکستان کا نام روشن کریں. میری طرف سے اللہ حافظ.